بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد ان اقول اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ الحمد للہ خالق الوجود من العدم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا مالک، خالق و خلاق اور پالنہار ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام بھیجتا ہوں من تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم امام ابو خیثمہ جن کا نام زہیر ابن حرب ہے رحمہ اللہ، ان کی کتاب العلم کا دورہ ہم کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے کم و بیش 50 سے زائد آثار آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ صفحہ نمبر 27 سے صفحہ نمبر 32 تک ہم جو ہے کیا کریں، ان صفحات کا مطالعہ کریں، یا ان صفحات کو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے قبل کہ ہم وہاں پر جائیں تو دو چیزیں جو میں سمجھتا ہوں ادھوری رہ گئی تھی پچھلے درس میں، وہ ایک تو درس تھا حافظے کا، وہ تو ہمارا یوں سمجھے ایک ہفتہ واری درس تھا، لیکن جو دو چیزیں ادھوری رہ گئی تھی، ایک تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہم نے پچھلے درس میں ایک اثر بیان کیا تھا، اور وہ اثر پچھلے درس میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کیا ہے، گویا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ گویا وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے، جہنم میں بنا لے، ہے کہ نہیں۔ اور دوسری چیز جو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت تھی کہ تم سنت کی اتباع کرو اور بدعات سے ڈرو، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی اتنی سنگین وعید کیوں آئی ہے، لوگ سمجھتے نہیں۔ یہاں پر بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اور ہو سکے تو آپ لوگ بعد میں درس کے بعد اس کے نوٹس بھی بنائیں۔ دیکھیں عزیزان کرام کہ اللہ کے فضل سے یہ جو مسلک، یہ جو منہج، خاص کر مسلک اہل حدیث جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں۔ کیوں ساتھیوں؟ اللہ کے فضل سے جو ہمارے پاس حدیث کا یوں سمجھے آپ فہم ہے، ہم سے مراد اہل علم کے پاس، علماء اہل حدیث کے مراد، مجھے یاد آ رہا ہے علامہ مصطفیٰ رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل حدیثوں اللہ کا یہ شرف ہے کہ جو علل یا پھر جو معرفت رجال یا پھر جرح و تعدیل یا قواعد حدیث یا اصول حدیث یا اصطلاح حدیث یا حدیث کے تمام علوم و فنون کی مہارت اللہ رب العزت نے تمہارے اہل علم کو دیا ہے، اس کا حرف تک مخالفین نہیں جانتے، حرف تک۔ کیوں ساتھیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے حدیث کا ان سے شغف رہا ہی نہیں۔ اللہ کے فضل سے اگر اس دور میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھی ہے، تو اس دور میں علامہ گندالوی رحمہ اللہ نے ارشاد القاری لکھی ہے۔ اگر اس دور میں امام مسلم رحمہ اللہ نے مسلم لکھی ہے، تو علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ المنیم شرح صحیح المسلم لکھی ہے۔ اگر اس دور میں امام
ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ لکھی ہے، تو علامہ محمد علی جانباز رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے۔ امام نسائی کی سنن اگر لکھی گئی ہے تو ذخیرۃ العقبہ شرح سنن مجتبی محمد ابن آدم نے لکھی ہے، علامہ عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ ابو داؤد کو آپ اٹھا لیں، اگر اس دور میں امام ابو داؤد نے لکھی ہے تو اس کی شرح شمس الحق عزیبہ مادی نے عون المعبود شرح سنن ابو داؤد لکھی ہے، غایۃ المقصود لکھی ہے، بلکہ ترمذی کی شرح اگر آپ پڑھیں گے تحفۃ الاحوذی شرح سنن ترمذی، راشد رضا مصری جو مصر کے معروف مفکر گزرے ہیں، بڑھ کے عالم گزرے ہیں، المنار جو ان کا سالہ یعنی جو ان کا میگزین آتا تھا، کہتے ہیں کہ 1400 سال میں اتنی واضح یا الفاظ دیگر اتنی مدلل اور مفصل ترمذی کی شرح لکھی نہیں گئی۔ تو ہمارے علماء نے حدیث پر ایسے کام کیا ہے کہ کسی اور کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے ساتھیوں، جیسا مشکات المصابیح کی شرح، جیسا میں نے پچھلے درس میں بھی کہا، علامہ عبداللہ رحمانی رحمہ اللہ نے مرآت المفاتیح لکھی، یہاں پر یہ اعزاز صرف ہمیں حاصل ہے، ہم سے مراد علماء اہل حدیث کو، کہ ہم حدیث کو بغیر تحقیق کے یا اس کا جو معیار ہے وہ معیار کو پرکھے یا معیار کے ذریعے سے یا اس حدیث کو پرکھے بغیر ہم قبول نہیں کرتے جو قبولیت کے معیار ہے۔ اب ہوتا کیا ہے ساتھیوں کہ جب حدیث کی تحقیق نہیں کی جاتی، آپ دیکھیں مثال کے طور پر عموماً آپ پوچھ سکتے ہیں کہ شیخ حدیث آتی ہے، حدیث ہم پڑھ کر فارورڈ کر دیتے ہیں، اس میں کیا گناہ ہے؟ دیکھیں آیا یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا ثابت ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ آپ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، کتاب الجنائز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میرے اوپر جھوٹ باندھنا، حالانکہ جھوٹ ایک گناہ ہے لیکن میرے اوپر جھوٹ باندھنا کوئی معمولی جھوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرنا یعنی شریعت کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرنا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرنا۔ یہی وجہ ہے بعض علماء، اگر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی آپ فتح الباری اٹھا کر دیکھیں گے تو بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ مثال کے طور پر جوینی رحمہ اللہ نے، ابن المنیر نے یہاں تک کہا ہے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اب بہرحال حکم تک ہم آئیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ دیکھیں نقصانات کیا ہوتے ہیں اس کے۔ دیکھیں پہلا نقصان عقائد میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اگر آپ روافظ کو دیکھیں یا پھر اسی طریقے سے خوارج کو دیکھیں، خوارج نہیں روافظ کو دیکھیں، یا اسی طریقے سے آپ مجسمہ کو دیکھیں۔ مجسمہ کون ہے؟ جنہوں نے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں تجسیم کا یعنی تجسیم کے وہ شکار ہو گئے، یعنی اللہ رب العزت کی مثالیں وہ بیان کرنے لگے۔ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کو بغیر تعویل کے مانتے، تعویل نہیں کرتے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، بعض مؤولین یا بعض گمراہ فرقے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ید سے مراد المراد بھی قدرت ہے، لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم بغیر تعویل کے اللہ رب العزت کے صفات کو مانتے ہیں، ہم تحریف نہیں کرتے۔ تحریف کا معنی کیا ہے؟ چاہے وہ تحریف معنوی ہو یا تحریف لفظی ہو، یعنی اس کے معنی کو ہم پھیرتے نہیں، جو معنی ہے اسی معنی پر ہم بیان کرتے ہیں۔ یا پھر تیسری چیز آپ لے لیں، تحریف تعویل، تحریف تشبیہ، شباہت دینا کہ ایسا رہے گا یا ایسی آنکھ ہوگی یا ایسا چہرہ ہوگا۔ ہم شباہت یعنی اللہ رب العزت بغیر تشبیہ کے، تمثیل ہم مثالیں نہیں دیتے، تکییف کیفیت بیان نہیں کرتے، تعطیل انکار نہیں کرتے۔ تو ہم بغیر تعطیل کے، بغیر تعویل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب انشاءاللہ جب ہم قواعد المثلیٰ شیخ عثیمین کی پڑھیں گے تو تفصیل سے انشاءاللہ اسماء و صفات کے قواعد کیا ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ لیکن اب دیکھیں مجسمہ نے احادیث گھڑے، روافظ نے احادیث گھڑے، نتیجہ کیا ہوا کہ کئی لوگ کیا ہوئے؟ اب روافظ کو آپ دیکھیں مثال کے طور پر، اب جگہ جگہ سیدنا علی نے یہ فرمایا، مولا علی نے یہ فرمایا، امام علی نے یہ فرمایا، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ ہم سٹیٹس بھی رکھتے ہیں، فارورڈ بھی کرتے ہیں، اور حوالہ دیا جاتا ہے نہج البلاغہ کا، جس کی کوئی حیثیت نہیں علمی دنیا میں۔ اب اس کے بعد آپ آگے بڑھیں، دوسرا، جب احادیث گھڑا جاتا ہے تو ایک غیر مسلموں کو سب سے زیادہ اسلام پر تنقید کرنے کا موقع ہی ملا ان ضعیف اور من گھڑت روایات کی وجہ سے۔ سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کئی سارے مستشرق جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ذات مقدسہ و مبارکہ پر جو اعتراضات کیے وہ انہی ضعیف اور من گھڑت روایات کی بنیاد پر۔ تیسری چیز ساتھیوں،
اگر آپ ضعیف اور من گھڑت روایات کو دیکھیں گے تو ایک چیز تو یہ بھی تصور پیدا ہوگا کہ دین جو ہے وہ کافی سخت ہے. مثال کے طور پر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ کہ وہ رینگتے ہوئے آئیں گے، اور یہ ایک واقعہ کہ ولد الزنا جو ہے، جو شخص زنا کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے یا وجود میں آتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا. اب بتائیے کہ اس کی کیا غلطی ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. جب عبد الرحمن ابن عوف جیسے صحابی، اب اس کو ہٹائیں، عبد الرحمن ابن عوف جیسے صحابی جو جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، جب وہ رینگتے ہوئے آئیں گے تو عام آدمی کیا سوچے گا؟ جب وہی اتنے مشکل میں ہے تو ہم کیسے جا پائیں گے؟ یعنی دین سے دوری کرنے والی چیزیں. چوتھی غلط فہمی جو عام لوگوں کو ہے کہ ضعیف حدیثوں کے اندر فضیلت زیادہ ہوتی ہے، ترغیب زیادہ ہوتی ہے. نہیں، احادیث صحیحہ کے اندر زیادہ فضیلت ہوتی ہے بامقابلہ ہے ضعیف احادیث کے. یہ بھی بات یاد رکھیں. پھر پانچویں چیز ساتھیوں، انہی ضعیف احادیث کی وجہ سے اسلاف خاص کر صحابہ اکرام کی شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آج جتنے بھی لوگ سیدنا معاویہ کے خلاف بھوکتے ہیں، میں بھوکنے کا ہی لفظ استعمال کرنا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ میں انہیں انسانوں میں شمار نہیں کرتا. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جب آج جتنے بھی لوگ بھوکتے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہ کن روایات کی بنیاد پر بھوکتے ہیں. وہ یہی روایات جن کی کوئی اصل، جن کی کوئی سند نہیں ہے. تو ضروری ہے ساتھیوں کہ اللہ کے رسول، یا دو باتیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا اور آپ لوگ اس کو نوٹ کریں، یا درس کے پہلے 15 منٹ میں یہی سمجھانا چاہوں گا کہ پہلی چیز ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ضعیف یا موضوع احادیث، یہاں پر ایک یہ بھی بات یاد رکھیں ساتھیوں، ضعیف وہ حدیث نہیں ہے محض جس کو شیخ البانی ضعیف قرار دے یا شیخ شعیب الارناؤت ضعیف قرار دے. بسا اوقات طلبہ یہ بھی دھوکہ کھا لیتے ہیں کہ کسی محدث نے ضعیف قرار دیا تو نہیں. ضعیف سے مراد وہ حدیث ہے جس کو مجمع علیہ تمام محدثین نے ضعیف قرار دیا. کیونکہ بسا اوقات بعض حدیثیں ایسی بھی ہے، بلکہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ بعض محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں، بعض محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں ان احادیث کی بات کر رہا ہوں جس پر محدثین کا مجمع علیہ فیصلہ ہے کہ ہاں یہ حدیث مردود ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث من گڑت ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے اس میں دیکھنے سے. دوسری چیز یہ کہ جو شخص ایسے احادیث بیان کرتا ہے، چاہے جان بوجھ کر ہو، شعوراً ہو، لا شعوری طور پر ہو، تو اس کا شریعت کے اندر کیا حکم ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں کہ شریعت نے کافی سخت وعید سنائی ہے ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں. یہاں پر میں بس ایک اسی شرح جس حدیث میں آتا ہے کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنی جگہ بنا لے. میں ابن حجر رحمہ اللہ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ دونوں کے اقوال نقل کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگ یہ رہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، اب یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیخ ابو محمد الجوینی کہتے ہیں، یعنی حافظ ابن حجر ان کا قول نقل کر رہے ہیں، شیخ ابو محمد الجوینی کی رائے، کہ جو بھی دو ناحیے ابن حجر اسقلانی بتا رہے ہیں. پہلا ناحیہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے وہ کافر ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ. پھر کہتے ہیں کہ امام الحرمین نے اس رائے کو ضعیف قرار دیا. ابن المنیر نے بھی اسی کو جو ہے ترجیح دی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، بڑی لمبی عبارت ہے، میں اس تمام عبارت میں نہیں جاتا، کہتے ہیں مختصر دو نقطے. پہلے تو بعض علماء نے اسے کافر ہی کہا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ عظیم گناہ ہے، بلکہ اتنا عظیم گناہ ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، بلکہ وہاں پر کثیر مدت میں وہ جہنم میں اپنی زندگی کو گزارے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوٹ باندھتا ہے. دو چیزیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے اندر ایک واقعہ بیان کیا. وہ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہی نقطہ اٹھایا کہ ایسا شخص کافر ہوگا. کہتے ہیں کہ بنو لیث جو مدینہ کا ایک قبیلہ تھا اور مدینہ سے کم و بیش 2 میل کی دوری پر تھا، ایک شخص وہاں پر گیا بنو لیث کے پاس، اور کسی عورت کے پاس اس نے اپنا کیا کہتے ہیں، اس نے شادی کی دعوت دی، کہا کہ آپ مجھ سے شادی کریں. اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس لڑکی نے انکار کر دیا. تو وہ جو شخص ہے وہ حلہ، ایک قسم کا کپڑا وہ پہن کر آیا اور اللہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلہ، یہ لباس مجھے دیا ہے. کون؟ وہ شخص نے. اور اللہ کے رسول نے تمہارے قبیلے کا مجھے حاکم بنا کر بھیجا ہے کہ میں تمہارے مال اور خون کے بارے میں فیصلہ کروں. اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اب یہ کہے کہ بھئی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے تو ہم کیسے اللہ کے رسول کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اس کو حاکم بنایا ہے. تو اب وہ شخص اس عورت کے پاس گیا اور کئی دن اس کے ساتھ اس نے گزارے.
لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ یہ پورا واقعہ بیان کیا، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کذبا ادو اللہ کی، یہ اس نے، اللہ کے دشمن نے جھوٹ باندھا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم اسے زندہ پاؤ تو اسے قتل کر دو، اور اگر تم اسے مردہ پاؤ تو اسے یعنی اس کو آگ لگا دو۔ یہ الفاظ احادیث کے اندر ملتے ہیں۔ تو اتنی، اور یہ حدیث اور یہ واقعے کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے صحیح قرار دیا ہے، بلکہ سورہ عنکبوت کی ایک آیت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، ومن اظلم، اس کی آخری اس کی آیت کی، اس آیت کی روشنی میں ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ حق کے انکار کرنے کے مقابلے میں بھی اس سے بڑھ کر، ان کفر سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی طرف کوئی بات جھوٹ منسوب کرے۔ اور یہ ہم نے پچھلے درسوں میں بات بیان بھی کی ہے کہ اللہ رب العزت لا تقف ما لیس لک بہ علم کی روشنی میں، کہ اگر کوئی بغیر علم کے گفتگو کرتا ہے تو وہ شرک سے بھی بدتر ہے، اور اس کی تفصیل ہم نے پچھلے دروس میں بیان کی، میں دہرانے کی ابھی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ اب پہلی چیز ساتھیوں ہم کیا سمجھے؟ ہم یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری چیز ساتھیوں جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بدعات کا شکار نہ ہو۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں بدقسمتی سے کوئی لوگ بعض چیزوں کو سمجھتے نہیں، اور ہر چیز کو بدعت قرار دینے پر ہم تلے ہوئے ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ بدعت اصل میں کہتے کس کو ہیں۔ شریعت کے اندر قواعد کیا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو بدعت کہیں یا کسی چیز کو بدعت سمجھتے ہیں تو کن قواعد کی روشنی میں ہم اسے بدعت، یا کیا ضوابط ہیں جس کی روشنی میں ہم یہ متعین کر سکیں کہ فلاں عمل، فلاں قول یا فلاں عقیدہ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے، یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ امت میں کیسے بدعت داخل ہوئی، بدعت کے متعلق قرآن مجید میں کیا کیا آیتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، فرامین، صحابہ کے اقوال، پھر سلف کی کس طریقے سے تحذیر تھی اہل بدعت، اور پھر بدعت سے بچنے کے متعلق، یہ سب ایک مستقل بحث ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے تو ایک مہینہ درکار ہے، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ مختصر آپ لوگوں کو یہ بتاؤں، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کا قول آیا ہے، اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ سمجھیں کہ بدعت آخر کہتے کس کو ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں شیخ علی ابن محمد ابن ناصر الفقیہی بیان کرتے ہیں کہ اصل میں بدعات، جیسا اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہا، بدیع السماوات والارض، یعنی بدعات اگر لغت میں ہم سمجھنا چاہیں تو بدعت ابتدا سے، یعنی ایک جو چیز نئی آئی ہوئی، یعنی جس کی کوئی اصل نہیں ہے، ایک دم نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں لغت کے اندر؟ بدعت کہتے ہیں۔ اب لغت کے اندر آپ معنی دیکھیں تو اس کا یہ معنی ہے۔ اب اسی وجہ، اور ایک معنی بھی یہ دیکھیں شریعت کے اندر کیا ہے، وہ تو ابھی میں آؤں گا۔ جو محدثات کہتے ہیں وہ اصل میں کیا ہے؟ محدثات اصل میں جمع ہے محدثہ کا، یعنی ایک نیا امر، ایک نیا فعل، ایک نیا کام جس کی کوئی اصل نہیں ہے، اسے کہتے ہیں بدعت۔ اب شریعت کے اندر بدعت کسے کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی کی 18ویں جلد میں بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی چیز قرآن و سنت کی مخالفت میں یا اسلاف کے اجماع کے مخالفت میں ہو، چاہے وہ عقیدے کی شکل میں ہو، چاہے وہ اعمال عبادات کی شکل میں ہو، تو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اب آپ اس کو حدیث سے سمجھیں۔ ایک حدیث جو معروف ہے، ہم اس سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک تعریف لے کر، اس کے بعد میں آتا ہوں۔ امام حکمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں معارج القبول کے اندر کہ بدعات کا یہ معنی ہے کہ کسی چیز کو مشروع قرار دینا یا کسی چیز کو جائز قرار دینا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ دیکھیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہے کہ نہیں؟ یہ معروف حدیث ہے۔ من احدث فی امرنا، چیز نہیں ہو، ٹھیک ہے، چیز کیا ہو؟ نہیں ہو، ایک دم نیولی انوینٹڈ میٹر سمجھے آپ۔ فی امرنا، ما ہی المعنی امر، وقال ابن رجب فی جامع العلوم والحکم، امر کا معنی کیا ہے؟ فی الدین۔ یہی وجہ ہے بعض جاہل لوگ ہوتے ہیں، ارے بھائی آپ نے تو لال رومال پہنا ہے، کیا یہ بھی بدعت ہے؟ مائک لگا، یہ بھی بدعت؟ اس کا تعلق دین سے نہیں۔ فی امرنا، اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ہمارے دین کے اندر ما لیس منہ فہو رد، یعنی تین چیزیں پتا چلی، ایک تو چیز کیا ہو؟ نہیں ہو، دوسری چیز کا تعلق کس سے ہو؟ دین سے ہو، اور پھر تیسری کہ وہ کام نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نہ صحابہ نے کیا ہے، تو یہ کیا ہوگا ساتھیوں؟ یہ بدعت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں
اس کے اصول کو ہم اور تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ اور بھی باتیں میں، یہ پہلی چیز تو میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ اب ساتھیوں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ سمجھ گئے کہ بدعت کی تعریف اصطلاح لغت میں کیا ہے اور اصطلاح شریعت میں کیا ہے۔ دوسری چیز ساتھیوں جو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر شریعت میں کسی چیز کی اصل ہے تو اسے بدعت نہیں کہا جائے گا۔ غور سے سمجھیں، شیخ علی ابن محمد ابن ناصر الفقی بیان کرتے ہیں کہ جس چیز کا یا جس عمل کی بنیاد یا جس عمل کی اصل شریعت میں ہو تو اسے بدعت نہیں کہا جائے گا۔ حالانکہ عربی زبان کے اندر وہ بدعت ہے، لیکن شریعت کے اندر اسے بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو تراویح میں اکٹھا کیا ایک امام کے پیچھے رمضان کے مہینے میں۔ تو آتا ہے کہ کیا بہترین اچھی بدعت ہے، اور اہل بدعت اس کو نقل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تراویح رمضان میں پڑھنا اور جماعت سے، اس کی اصل ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دن ہی صحیح رمضان میں پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کیونکہ آپ کو خوف تھا، خدشہ تھا کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے، لیکن اس کی اصل ہے۔ اس وجہ سے اس عمل کو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ کیوں ساتھیوں؟ کیونکہ شریعت میں اس کی اصل ہے۔ آپ سمجھ گئے پہلی بات۔ دوسرا نقطہ، شریعت کے اندر جس کی اصل ہو، یہاں پر ایک بات اور بھی میں بتانا چاہوں گا جو شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے بیان کی۔ ہمارے استاد شیخ نصیر الدین نے یہ ہمیں بیان کیا، تو ظاہر سی بات میں نے براہ راست شیخ صفی الرحمان پوری رحمہ اللہ سے یہ بات نہیں سنی۔ اب دیکھیں صلاۃ التسبیح کو آپ لیں، بہت سارے لوگ صلاۃ التسبیح کو بدعت قرار دیتے ہیں، اس میں علماء بھی شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صلاۃ التسبیح کو بدعت قرار دینا درست بات نہیں ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح مشروع ہے۔ کیوں؟ اس کی اصل موجود ہے، متعدد طرق سے وہ حدیث مروی ہے اور متعدد محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو شریعت میں جس چیز کی اصل ہو اس چیز کو بدعت نہیں کہتے۔ یہ دوسری چیز ہے ساتھیوں جو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے۔ تیسری بات جو میں بدعت کے متعلق آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو اعمال خلفاء الراشدین سے ثابت ہے کہ نہیں، خلفاء الراشدین المہدیین کہ لن تذلوا، کیا ہے، ترکتم فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبی کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس کے بعد روایتوں میں جیسے ابو داؤد کے اندر بتایا سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ جو خلفاء الراشدین کی جو اعمال ہے ان کو بھی ہم کیا نہیں کہیں گے، بدعات نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ بھی سنت کے اندر شامل ہوگی۔ مثال کے طور پر سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ما بین دفتین قرآن کو جمع کیا، ما بین دفتین۔ پھر اس کے بعد اگر آپ سیدنا عمر کا بھی آپ نے عمل دیکھا، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رسم الخط میں ایک ہی قرآن پہ پوری امت کو جمع کیا۔ تو یہ کیا ہے، یہ اعمال کیا ہوں گے، یہ نعوذ باللہ من ذالک بدعات نہیں ہوں گے۔ یہ تیسرا نقطہ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب چوتھا نقطہ ہے ساتھیوں، اس پر کافی غور کریں۔ دیکھیں اگر آپ امام شاطبی رحمہ اللہ یا پھر اسی طریقے سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی الابداع فی بیان الکمال الشر پڑھیں گے تو وہاں پر بدعات کی دو یوں سمجھے دو تقسیمیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بدعات کی مختلف تقسیمیں ہیں، جو چند اہم تقسیمیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ضرور سمجھانا چاہوں گا کیونکہ وہ اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے، ایک ہے بدعت حقیقیہ اور ایک ہے بدعت اضافیہ۔ عموماً جتنے بھی بدعت آج کل مروجہ ہے وہ کیا ہے، بدعت اضافیہ۔ اب بدعت حقیقیہ کا معنی کیا ہے؟ بدعت حقیقیہ کا معنی یہ ہے کہ ہر ناحیے سے، ہر نقطے سے دیکھیں تو شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آدمی جو ہے یہ کہے کہ میں مشفع یعنی قبر کے پاس جاؤں گا اور صاحب قبر سے کہوں گا کہ وہ میری اللہ سے سفارش کرے اور صاحب قبر کے توسل سے میں اللہ کے قرب کو حاصل کروں گا۔ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت ہی ہے ہی نہیں۔ اما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون کما ورد فی سورۃ الزمر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر میں کیا کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں اما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو بعض چیزیں جن کی اصل ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو میلاد ہے، اس کی جلوس ہے، جلوس کے بارے میں تو میں کیا کہوں، میں بس جو لوگ جن کو مناظرہ کرنے کا کافی شوق ہے، جو جلوس نکلتا ہے، پوری زندگی میں احمد رضا نے، جناب احمد رضا خان صاحب نے، انہوں نے ایک جلوس میں شرکت نہیں کی، یہ تو بعد میں احمد رضا خان صاحب کے مرنے کے بعد جلوس نکالا۔ تو خود
جو بریلویت کے فاؤنڈر مانے جاتے ہیں یا بہرحال جو بھی مانے جاتے ہیں وہ خود جلوس میں شریک نہیں تھے. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے, کبھی ہم فرصت سے بتائیں گے, جب ربیع الاول آئے گا تو وہ بھی تفصیل ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. بہرحال تو بدعت حقیقیہ کیا ہے کہ جس کی کوئی اصل میں ہے ہی نہیں. اب بدعت اضافیہ کیا ہے ساتھیوں, کہ یہ کہیں کہ اصل رکھ کر بعض چیزوں کا اضافہ کیا جائے. اب یہاں پر دیکھیں آپ, اس کی کئی سارے مثالیں آپ کو ملتی ہیں, لیکن 6 چیزیں آپ یاد رکھیں: عدد, کیف, جنس, سبب, مکان اور زمان. یہ 6 چیزیں آپ لوگوں کو نوٹس مل جائیں گے, آپ لوگ جو ہے اس کی پرواہ نہ کریں. پہلی چیز کیا ہے؟ عدد. اس کی مثال آپ لوگ سمجھیں کہ آدمی ایک عدد متعین کریں. کیسے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں مختلف عدد سے, اعمال سے, جیسا کہ مغرب کے بعد وہ 4 رکعت پڑھے گا, جمعرات میں وہ کیا کرے گا, 10 بار جو ہے پتھر مارے گا یا 7 بار پتھر مارے گا, یا اتنے بار میں 999 بار بسم اللہ کہوں گا, 10 بار سبحان اللہ کہوں گا. یعنی ایسی عدد کو متعین کر لینا جو عدد شریعت نے متعین نہیں کی ہے. اور ہوتا ہے آج کل یہ جو خاص کر عدد کو متعین کرنا اور اس کو یہ سمجھنا کہ یہ مشروع ہے, یہ کیا ہے؟ اضافیہ ہے, یہ بدعت اضافی ہے. کیفیت, دوسری چیز, کیفیت کا معنی کیا ہے کہ جس طریقے سے عبادت کرنی ہو اس طریقے سے عبادت نہیں کر رہا ہے, اس کی کیفیت کو بدل رہا ہے. مثال کے طور پر ذکر آپ کرنا ہے, لیکن ذکر کو کیا کر رہا ہے؟ اس کی کیفیت بدل رہا ہے. 4 لوگ جمع ہو رہے ہیں, وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اللہ, یہ کیا ہے؟ کیفیت بدلنا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اگر کیفیت کو بدلنا, مثال کے طور پر عمرہ کو وہ جا رہا ہے, پہلے صحیح کر رہا ہے, بعد میں طواف کر رہا ہے, یہ کیفیت بدلنا ہے, یہ بدعت ہے. وضو ہے, وضو کیسے شروع کرنا ہے؟ ہاتھ سے, پہلے پیر دھو رہا ہے, یہ بدعت ہے. کیفیت کو, عبادت کی کیفیت بدلنا, یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. پہلے تو عدد ہے, دوسری کیا ہے؟ کیفیت. تیسری چیز ہے جنس. جنس کا معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر شریعت نے کیا کہا آپ کو؟ شریعت نے یہ کہا کہ چوپائے کو ذبح کرنا چاہیے قربانی میں. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ چوپائے کے جگہ مرغی کو ذبح کر رہا ہے قربانی. کیا اس کی قربانی ہوگی؟ نہیں, یہ بدعت ہے. کیوں؟ جنس, شریعت نے جس جنس کو متعین کیا ہے وہ جنس کی تبدیلی کر رہا ہے, اور وہ تبدیلی کرنا کیا ہے؟ یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے سبب, غور سے سمجھیں آپ بات, سبب کو بدل رہا ہے. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں, شریعت کے اندر بعض عبادات بعض سبب کی وجہ سے, مثال کے طور پر جنازے کی نماز کب پڑھی جائے گی؟ جب سوریہ گرہن ہوگا تب پڑھی جائے گی؟ نہیں. اگر کسی کا انتقال ہوگا تب پڑھی جائے گی. استسقاء کی نماز کب پڑھی جائے گی؟ جب بارش نہیں ہوگی تب پڑھی جائے گی. ایک سبب ہے, اس سبب کے نتیجے میں ایک عبادت ہے. لیکن اگر کوئی وہ خاص سبب بنا لے اور اس سبب کی روشنی میں وہ خود ایک عبادت کرنا شروع کر دے, یعنی ایک سبب, اگر ایسا ہوگا تو میں یہ کروں گا, اگر ایسا نہیں ہوگا تو میں یہ کروں گا, یعنی یہ خود سبب تلاش کر رہا ہے, ایک سبب متعین کر رہا ہے, اور اس سبب کے نتیجے میں ایک عبادت کو متعین کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. کیوں؟ شریعت کے اندر اس چیز کا کوئی تصور نہیں. مکان, کسی خاص جگہ سے کسی عبادت کو متصف کر رہا ہے, یہ کہنا کہ فلاں جگہ پہ ہم کیا کریں گے؟ فلاں عبادت کریں گے, ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں کوئی مرد آدمی ہے, وہ کہے کہ میں اعتکاف تو کروں گا لیکن گھر میں کروں گا, تو کیا اس مرد کے لیے گھر کے اندر اعتکاف کرنا جائز ہوگا؟ بالکل بھی نہیں, اس کے لیے مساجد ہے. تو بعض چیزیں, یہ چیزوں کو سمجھے آپ. زمان, چوتھی چیز, وقت کے ساتھ. اگر قربانی ہے 10 ذی الحجہ کے دن اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے رمضان کے دن, کیا اس کی قربانی ہوگی؟ تو یہ 6 چیزوں کو خاص کر سمجھے, یہ کیا ہے؟ اضافیہ. اور کسی بھی بدعت کو لے لیں, 6 چیزوں میں سے ایک چیز میں وہ نکلے گی: عدد, کیفیت, جنس, سبب, مکان اور زمان. یہ 6 چیزوں کا آپ لوگ بالکل یاد رکھیں, ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد آتے ہیں ساتھیوں کہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ بدعات اعمال میں ہوتے ہیں, بدعات اعتقاد میں ہوتے ہیں, اور بدعات قول میں ہوتے ہیں. اعمال میں بدعت کیا ہے ساتھی؟ اور عموماً یہ جتنے بھی بدعت ہم نے بیان کیے ہیں, یہ کون سے بدعت ہیں؟ عملی بدعتیں ہیں. اعتقاد میں بدعت کیا ہے؟ جیسے خوارج ہے, مجسمہ ہے, بدعت ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کہ جس سے گناہ کبیرہ ہو جائے وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں. اب یہ اعتقاد خوارج رکھ رہے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی؟ نعوذ باللہ من؟ نہیں. یہ کون رکھ رہے ہیں؟ مجسمہ اور مشبہہ. یہ کس میں اعتقاد, یہ کس میں بدعت ہے؟
اعتقاد میں، اور اسی طرح سے قول میں مرجیہ دیکھیں، یعنی جو ان کے اقوال ہیں بالکل کس کے خلاف ہے؟ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو ایک ہے بدعت قولیہ، اور آخری تقسیم ساتھیوں جو آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ کافی اہم ہے، کہ بدعات کی اور دو قسمیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک ہے بدعت مکفرہ اور ایک ہے بدعت مفسقہ۔ بعض بدعتیں ایسی ہے ساتھیوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر قسم کی بدعت سے، جو بدعات بدعت مکفرہ ہے، یعنی انسان کو سیدھے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، بالکل سیدھا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ہے بدعت مکفرہ، اور دوسرا ہے بدعت مفسقہ، یعنی یوں سمجھے آپ کہ انسان کافر تو نہیں ہوتا، لیکن انسان کیا ہوتا ہے؟ اس سے فاسق ہو جاتا ہے۔ امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ پھر سند نقل کرتے ہیں زریر سے، وہ عمارت الخاقہ سے، وہ ابراہیم سے کہتے ہیں حدثنی عن ابی زرعہ فانی سألت عن حدیث ثم سألت عنه بعد سنتین فما احرم منه حرفا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ابراہیم کہ میں نے، ابراہیم کہتے ہیں، عمارہ ابن الخاقہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم سے کہا، اور ابراہیم نے مجھ سے کہا کہ مجھے ابو زرعہ کی حدیث سناؤ، کیونکہ میں نے ایک دفعہ یعنی ابو زرعہ سے کسی حدیث کے متعلق پوچھا۔ ابو زرعہ، یہ ابو زرعہ راضی دوسرے ہے ساتھیوں، ایک ہے ابو زرعہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے ہمسر تھے، یہ دوسرے ابو زرعہ ہے، یہ ہے ابو زرعہ ابن عمرو ابن زریر ابن عبداللہ البجلی الکوفی۔ بہرحال ان کے نیم کے، ان کا نام، ان کا جو کیا کہتے ہیں اسم ہے یا ان کا جو نام ہے، اس کے متعلق اختلاف ہے، یہ تابعید ہے۔ جو دوسرے ابو زرع راضی ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے دور کے بہت بڑے محدث ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابو زرع رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ، وہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں ان سے ایک حدیث کے بعد پوچھا، پھر اسی حدیث کے متعلق میں نے ان کو 2 سال بعد پوچھا، تو انہوں نے وہ حدیث من وان حرفن حرفن ویسے ہی سنائی جیسے آپ نے 2 سال پہلے سنائی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر ابو خیثمہ رحمہ اللہ سند نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں عبید ابن عمیر قال من يرد الله به خيرا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه۔ کہتے ہیں کہ عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور اسے ہدایت دیتا ہے۔ جیسا یہ حدیث تو آپ جانتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، کہ آپ اس حدیث کی شرح میں جو نکات شیخ عبد المحسن العباد نے بیان کی ہیں، اور میں نے فقہ العتیمہ کے پہلے درس میں بھی بعض نکات بیان کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ لوگ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہاں اس واقعے کو غور کریں۔ حدثنا ابو خیثمہ سن زریر عن الاعمش عن عمرو ابن مرہ عن ابی البختری حدثني شیخ من ابس قال صحبت سلمان فاردت ان أعينه وتعلم منه وأن أخذ معه وأن أقض معه، قال فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، قال فانتهينا إلى دجلة وقد مدت وهي تدفه فقلنا لو سقينا توضأنا، قال فسقينا قال فسقيناها ثم بدا لي أن أشرب فشربت فلما رفعت راسي قال يا أخا بني أبس أد فأشرب، قال فأدت فشربت وما أريده إلا كراهية أن آسيه، ثم قال لي كم تراك نقصتها، قال قلت يرحمك الله وما آسى ينقصها أي ينقصها شربي، قال وكذلك العلم تأخذوه ولا تنقصوه شيئا فعليك من العلم بما ينفعك۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کو، یہ واقعہ ہے اور غور سے سمجھیں۔ دیکھیں ابو البختری کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ جو ابس ایک علاقہ تھا، انہوں نے ہم کو یہ واقعہ سنایا۔ کن کے شیخ؟ ابو البختری کے شیخ نے، کہ میں نے ایک دفعہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی، کیونکہ میں، سلمان فارسی بہت بڑے صحابی ہے، جلیل القدر عالم ہے، تاکہ میں ان کی خدمت کروں، ان سے کچھ سیکھوں، ان کی صحبت اختیار کروں۔ لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے اعمال تو ویسے ہی تھے جیسے ہمارے ہیں، کوئی خاص عمل ان کا مجھے نظر نہیں آیا۔ ہم دریائے دجلہ کے پاس رکے، دریائے دجلہ، ٹگریس ریور جو ہے، دریائے دجلہ کے پاس ہم رکے، اور وہاں پر پانی بہ رہا تھا۔
تو میں نے کہا چلو، انہوں نے کہا کہ چلو ہم اپنے جانور کو پانی پلاتے ہیں، جانوروں کو پانی پلایا، پھر مجھے بھی پانی پینے کی خواہش ہوئی ابو البختری کے شیخ کو، اور میں نے پانی پیا۔ تو جب میں نے سر اٹھایا، سیدنا سلمان نے کہا کہ اے ابس کے بیٹے، یعنی اے میرے بھتیجے، جاؤ دوبارہ پانی پیو۔ تو میں پھر دوبارہ گیا اور پانی پینے لگا، حالانکہ مجھے پانی پینے کی کوئی خواہش نہیں تھی، میری پیاس بجھ چکی تھی، لیکن مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میں آپ کی بات کو نکالوں۔ بس سیدنا سلمان نے کہا، میں جا کر دوبارہ پینے لگا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے بھتیجے بتاؤ کہ اس سمندر میں سے کتنا پانی، اس ندی میں سے کتنا پانی دریا میں سے تم نے لیا ہے؟ کہا اللہ آپ پر رحم کرے کہ میرے پینے سے اس دریا میں کیا کم ہوگا؟ سیدنا سلمان فارسی نے کہا کہ یہ علم ہے، یہ علم ہے، یہ جو دریا ہے یہ علم ہے، اس سے تم جتنا بھی لو دریا کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، نہ اس میں سے کمی آئے گی جتنا تم پیو گے، لہذا اس علم کے ان شاخوں سے تم چمٹو جو تمہیں نفع دینے والی ہے۔ اللہ اکبر! آپ لوگ غور کریں تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ علم ہے۔ بات کو سمجھے کہ نہیں؟ اب یہاں پر غور کرے ساتھیوں، حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی کتاب آپ لوگ پڑھیں، اور میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹے میں آپ لوگ پڑھ لیں گے، مختصر کتاب ہے، تھوڑی توجہ سے پڑھنی چاہیے۔ فضل العلم السلف علی الخلف، یہ حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، جو ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے کتاب لکھی سلف کے علم کی فضیلت خلف کے اوپر۔ اس کا موضوع ہی یہی ہے۔ انہوں نے اصل میں ابو داؤد کی ایک حدیث کو بنیاد بنائی، وہی پہلے مقدمے میں آپ نے لایا، اور اس کی شرح میں بہت سارے ابواب نقل کیے۔ ہاں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو کوشش کریں کہ ان روایات کے اندر بعض مراسیل بھی انہوں نے لائے ہیں، بعض ضعیف روایات بھی ہے، تو اس کی بھی آپ لوگوں کو اس کا بھی آپ لوگوں کو بخوبی علم ہونا چاہیے۔ اس کے اندر ایک روایت جو سنن ابو داؤد کی لائی گئی ہے کہ بعض علم جہل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب ہے، حالانکہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کا متن صحیح ہے، کہ بعض علم کیا ہوتے ہیں؟ جہل ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے شیخ علم کیسے جہالت ہو سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے عزیزان اکرام کہ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی جادو کا علم سیکھے تو وہ کیا ہے؟ علم ہے یا جہالت ہے؟ جہالت۔ اب یہاں پر دیکھیں سیدنا سلمان فارسی کی نصیحت پر غور کریں، اب یہاں سے جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں۔ سیدنا سلمان فارسی نے کیا کہا کہ علم تو سمندر ہے، لہٰذا تم وہ لو جو تمہیں نفع دینے والا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ کوئی معمولی نصیحت نہیں ہے، اللہ ہم سب کو اس نصیحت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی جامع بات سیدنا سلمان فارسی نے کہی، بس سمجھنا چاہیے۔ ابن رجب نے اس کی شرح میں بہت سارے ابواب نقل کیے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ تمام ابواب تو میں نقل نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم 5 سے 6 نکات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو یہ واقعہ سمجھ میں آئے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، اس سے کیا بات پتا چلی؟ کیا ہر علم حاصل کیا جائے گا؟ نہیں، ہم وہی علم حاصل کریں گے جو نفع مند ہے، ہم وہی علم حاصل کریں گے جو نفع مند ہے۔ یہاں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اب دیکھیے ابن رجب رحمہ اللہ نے کیا بیان کیا، مثال کے طور پہ پہلی چیز، اور علم نفع مند ہو، اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے پناہ مانگی جو علم نفع مند نہیں ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اور اس علم کا سوال کیا اللہم انی اسألک علما نافعا۔ تو پہلی بات یہ پتا چلی ساتھیوں کہ طلبہ کو وہ علم سیکھنا ہے، پہلا نقطہ، جو علم نفع مند ہے، اور اس علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے جو علم نفع مند نہیں ہے۔ اور بعض علم بھی کیا ہوتے ہیں؟ جہالت ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں اب میں دینے لگا ہوں، اب مثالیں سمجھیں۔ بعض طلبہ کو آپ دیکھیں، اب بعض طلبہ کیا کر رہے ہیں؟ اب مثال کے طور پر اردو کو آپ لے لیں، آپ کو کتنی اردو چاہیے؟ اتنی اردو چاہیے کہ آپ لوگ انڈیا میں یا پھر پاکستان میں یا پھر کسی بھی ملک میں جہاں پر اردو بولی جاتی ہے وہاں پر آپ چل پھریں اور آپ کو اردو سمجھ میں آ جائے، کوئی اردو میں تقریر کر رہا ہے سمجھ میں آ جائے۔ اب کوئی کہے کہ غالب کا اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں آئندہ آپ لوگ دوران درس میسج نہ کریں ورنہ میں مجبوراً مجھے نکالنا پڑے گا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، اب دیکھیں اردو کتنی ہمیں آنی چاہیے؟ اتنی آنی چاہیے کہ جتنی ہم اردو ہم سمجھ سکیں۔ لیکن اب آپ کسی کوئی آپ کو پوچھے کہ بھائی غالب کا ایک شعر ہے، کیا ہے وہ؟ تیشن بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد، سرگشتہ خمار و رسوم و خیوط تھا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ جائیں دیوان غالب اٹھائیں، نہیں، ہمیں اتنی اردو نہیں چاہیے، ہمیں کتنی اردو چاہیے؟ جتنے کہ ہم علم سیکھ سکے۔
اب یہی مثال آپ عربی میں لیں، ہمیں کتنی عربی سیکھنی چاہیے؟ نحو ہو، صرف ہو، معنی ہو، بدیع ہو، اتنی کہ ہم قرآن و حدیث سمجھ سکیں، احادیث سمجھ سکیں، عربی میں کتاب پڑھ سکیں۔ لیکن اب ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جاہز بنے یا متنبی بنے یا انترا بنے یا کوئی اس میں بڑا ادیب بنے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ اس میں اتنا ڈوب جاتے ہیں، جیسا ابن رجب نے نقل کی ہے بات، یہ میرے گھر کی باتیں نہیں ہیں، کہ اتنا اس کے اندر اتنا غرق ہو جاتے ہیں کہ جو اصل مقصد ہے وہ بھول جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ شیخ عبد الحامد رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی کہ آج کل لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ پر یا قرآن مجید کے علم یا عربی لغوی یا نحوی نکات پر اتنی بحث کرتے ہیں کہ اصل مقصد کیا ہے قرآن؟ کیا قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کے اعجاز کے پہلو کو ہی بیان کیا جائے؟ نہیں، قرآن کا اصل مقصد یہ ہے ہدی للناس، ہدایت کے لیے آئی کہ لوگ جنت کے راستے پر جائے، جہنم سے بچے، اس پر عمل کرے، یہ اصل مقصد ہے۔ اصل مقصد یہ نہیں کہ آپ اس کا لنگوسٹک میریکل بیان کریں، سائنٹیفک میریکل بیان، ہاں یہ اچھی بات ہے، کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اصل مقصد سے انسان کو دور نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں تیسری بات، تقدیر پہ کوئی بحث کر رہا ہے کہ نہیں؟ تقدیر پہ یعنی فلسفیکل ڈیبیٹ، اگر ایسا ہو تو ایسا کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، تقدیر کے مباحث کیا ہیں، کیا آدمی قید ہے، کیا آدمی مجبور ہے؟ اب کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ جب آپ جو علم نفع مند ہے، علم کتنا حاصل کرنا ہے، ہاں تقدیر کے متعلق یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم ہے، بس بات ختم۔ لیکن اب اس پر آپ بحث کر رہے ہیں جو نفع مند نہیں ہے، اب آپ اس میں ڈویل کر رہے ہیں، یعنی اس کے اندر ڈیپ آپ جو ہے اس کے اندر رسوخ حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہاں پر رسوخ حاصل کرنے کا کوئی مطلب نہیں، تو کیا نکلے گا؟ قدریہ ایک فرقہ نکل گیا، جبریہ ایک فرقہ نکل گیا، ایک نے انکاری کر دیا اور ایک نے یہ کہہ دیا کہ ہم مجبوری ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اور آج بھی بعض لوگ، اب اس کی مثال آپ سمجھیں، بعض لوگ آج کل ملحدین کے بارے میں انہیں کافی شوق ہے کہ ہم ایتھیسٹ کے بارے میں پڑھیں گے، ہم رد کریں گے خدا کے، اب اتنا وہ ایتھیسٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ خود شبہات میں مبتلا ہو جا کر پھر ایتھیسٹ وہ بن جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ دین کے چھوٹے چھوٹے باریکی مسئلوں میں ایسے ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ جو اصل چیز ہے اس کے بارے میں نہیں پڑھتے۔ میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، دیکھیے، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی بھر صرف کربلا پڑھنے میں جا رہی ہے، حالانکہ سیرت کے بنیادی واقعات انہیں معلوم نہیں۔ یہ کیا ہے ساتھی؟ یہ اس نصیحت کی مخالفت ہے، نفع والی چیزیں ہم حاصل کریں، نفع والی چیزیں۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو، تو ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اور بھی بہت سارے مثالیں دی، جیسے قدریہ کے متعلق، اور بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے ذات کے متعلق۔ تو ساتھیوں پتہ یہ چلا، اور سلف کا کیا تھا معامل؟ نہیں، سلف مناظرہ پسند نہیں کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ امام مالک سے کہا گیا کہ وہ مناظرہ کر لے، وہ جیت لے، یہ مناظرہ کر لے، یہ جیت لے، تم جیت لو تو میں آ جاؤں، میں جیت لو تو تم آ جاؤ، نہیں، دین اس کا نام نہیں ہے۔ کل کے دن کوئی بدعتی آئے گا جس کے پاس خطابت کا یا الفاظ یعنی ادا کرنے کا، یعنی یوں سمجھو اس کے پاس سحر، یعنی اس کا جو بیان ہوگا اس کے اندر جادو ہوگا، ہے کہ نہیں؟ بعض بیان کے اندر، بعض الفاظ کے اندر جادو ہوتے ہیں، وہ جیت جائے گا تو کیا آپ؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو سلف کا علم کیا تھا؟ اعتدال پر قائم تھا، سلف مناظرہ نہیں کی، جو نفع والا علم ہے ہم وہ حاصل کریں، تو یہ بات ہمیں پتہ چلی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عن مسروق قال جلست اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكانوا كالقاز يروي الراكب ولا اقاضي يروي الراكب يروي الراكبين والاقاضي يروي الاشرة والاقاض لو نزل به اهل الارض لا اصدرهم وان عبد الله من تلك الاقاص۔ کہتے ہیں مسروق رحمت اللہ علیہ کہ میں صحابہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے صحبت اختیار کی، وہ علم کے دریا کے مانند تھے، یعنی علم کے وہ سمندر تھے جو کسی کی بھی پیاس بجھا دیتے، یعنی 2 لوگ آ جائے، 3 لوگ آ جائے، حتیٰ کہ اہل الارض کہتے ہیں کہ پوری کائنات بھی اگر ان کے پاس آ جائے تو صحابہ کے پاس اتنا علم تھا کہ پوری کائنات کے علم کی پیاس وہ بجھا سکتے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی علم کے سمندر میں سے ایک سمندر تھے۔ یہ بات کس نے کہی؟ امام مسروق رحمہ اللہ نے۔ اب اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لو ان علم عمر بن الخطاب وضع فی کفۃ المیزان ووضع علم اہل الارض فی کفۃ لرجع علم عمر بن الخطاب۔ کہتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر سیدنا عمر ابن خطاب کا علم ایک میزان میں رکھ دیا جائے، ہے کہ نہیں، اور پوری کائنات کا علم دوسرے میزان میں رکھ دیا جائے، تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا علم پوری اہل ارض کے علم پر
بھاری ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات دیکھیں، اور یہ بھی کافی اہم بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر آپ لوگوں کو غور کرنا چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم صحابہ میں، اور آج کل روافض بھی اس کو عام کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس تھا؟ سب سے زیادہ علم کہتے ہیں وہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اب یہاں پر ایک سوال ضروری ہے، اور وہ میں سوال کا جواب دینا چاہوں گا کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ورنہ میں یہاں پر نہ رکتا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی کے اندر لکھتے ہیں، اور میں بس اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں اس میں اگر اس میں اور تفصیل سے میں نہیں جاؤں گا، نہ ہی اس پر میں کچھ شرح کروں گا۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی کے اندر، میں ڈھونڈ رہا ہوں، ایک منٹ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معتبر مسلمان عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں، یا پھر صرف اکیلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی افضل ہے، اور ان کو افضل کہنے پر علماء سنت کے اجماع کا دعویٰ کرنے والا سب سے جھوٹا اور اجہل الناس ہے، بلکہ کئی ایک علماء نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ اس نقل کرنے والوں میں امام منصور ابن عبد الجبار السمانی المروزی ہے، جو کہ سلف میں سے اصحاب الشافی میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب تقویۃ الادلہ علی الامام میں ذکر کیا ہے۔ علماء سنت کا اس پر اجماع ہے کہ بلا شبہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ عالم تھے، اور مجھے مشہور ائمہ میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی علم نہیں کہ انہوں نے اس میں کوئی جھگڑا یا اختلاف کیا ہو، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ اور حکم دیا کرتے اور روکتے، اور فتویٰ کرتے اور روکتے اور فیصلے کیا کرتے اور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے نکلتے، اور جب دونوں نے ہجرت کی اور جنگ حنین کے موقع پر اور اس کے علاوہ کئی ایک موقع پر شاہد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اور انہیں اس پر کچھ نہیں کہا، اور جو کچھ وہ کہتے اس پر رضا کا اظہار کیا، اور یہ مرتبہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیروں میں، یعنی مشورہ دینے والوں میں، صحابہ کرام میں سے اہل علم اور فقہ اور اصحاب الرائے سے شامل تھے، اور ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کو مقدم کرتے تھے۔ تو یہی دو ایسے صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سب صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے ان پر کلام میں مقدم ہوتے۔ مثلا جنگ بدر میں قیدیوں کا مسئلہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، تو سب سے پہلے بات کرنے والے ابو بکر اور عمر رضوان اللہ تعالی مجمعین تھے۔ اسی طرح اور بھی کئی واقعات ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر قوم ابو بکر اور عمر کی بات مانے تو کامیاب اور رہنمائی حاصل کرے گی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ کتاب اللہ میں سے یہ فتویٰ دیا کرتے کہ اگر اس میں یہ نہ ملتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور اگر اس میں بھی نہ ملتا تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے فتویٰ دیا کرتے تھے۔ کون؟ عبداللہ ابن عباس، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے اقوال سے نہیں دیتے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ، اور اپنے دور میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقیہ ہونے کے باوجود بھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو باقی سب صحابہ کے اقوال پر مقدم رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، یعنی سیدنا اللہم فقیہ اللہم علمہ التاویل، یعنی عبداللہ ابن عباس کے لیے جو دعا کی، یہ پورا جو میں نے ابھی پڑھا ہے یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، یہ کیا ہے، شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کا اقتباس ہے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون تھے؟ جواب دے سکتے ہیں آپ لوگ ابھی؟ صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون تھے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی ہے میری؟ یہ جو عبداللہ ابن مسعود ہے کیا؟
آپ لوگ چیٹ میں جواب دیں. کون تھے صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے؟ یہ جو لوگوں نے، بعض لوگوں نے عباس کہا ہے، جیسا ہینا آفرین، اور مومنہ خان، حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر، اور پھر کسی نے کہا، افشین نے کہا علی، اور شاہد بھائی نے کہا ابو ہریرہ. تو آپ لوگ یہ چاروں بھی لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے درس کو صحیح نہیں سنا. تو کیا ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. ٹھیک ہے، یہ بات عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات عرض کر رہا تھا، بات دور نہ جائیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو